بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک بہت اہم سبجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ اصول افتاء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سے فقہی کتابوں میں رسم المفتی بھی کہتے ہیں۔ تو رسم المفتی، اصول افتاء، یہ ایسے فن یا ایسے علم کا نام ہے کہ جس میں مفتی کے لیے کچھ ایسے اصول اور قواعد اور طریقے بتائے جاتے ہیں کہ فتویٰ دیتے ہوئے وہ ان اصول و قواعد کی رعایت کرے۔ رسم کا معنی ہوتا ہے یہ علامت، تو رسم المفتی کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی کے لیے یہ ایک علامت ہے کہ ان علامتوں کو وہ سمجھے اور ان کی رعایت کرے، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے جتنے لوگ بھی اس کے پاس آتے ہیں شرعی سوالات کے لیے، ان کو ان کے شرعی سوالات کے جوابات دے۔ تو مفتی کے لیے اصول افتاء ایک رسم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ ایک نشان ہے، ایک لکیر ہے، ایک علامت ہے کہ ان کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ مفتی یا فتویٰ دینے والا اپنے دماغ سے اور اپنی سمجھ سے اور اپنی طبیعت سے اور اپنے ہوا سے اگر وہ فتویٰ دینا شروع کر دے تو نہ معلوم خود بھی کہاں جائے اور لوگوں کو کہاں لے کے جائے۔ اس لیے اس زمانے میں خاص طور سے اور ہر زمانے میں عموماً ہر فتویٰ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اصول و ضوابط کی پیروی کریں۔ اس موضوع پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر اس موضوع پر ذیلی طور پر فقہائے کرام نے ابواب باندھے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ فقہ کی کتابوں میں رسم المفتی یا افتاء، اصول افتاء کے طور پر جو ہے نا اس کا ذکر آتا ہے۔ عام طور پر کتاب القاضی یا قضاء کے بیان میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو بعض فقہا نے اجمالاً، بعض فقہا نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے، لیکن علامہ شامی ہے، علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ، جو بڑے ہی متبحر فقیہ گزرے متأخرین فقہا میں، اور ان کی مایہ ناز کتاب رد المحتاط دنیا میں سب سے زیادہ فقہ کی مشہور کتاب مانی جاتی ہے، خصوصاً فقہائے حنفیہ میں۔ تو امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان نے اصول افتاء پر بھی ایک کتاب لکھی، اور اصل میں انہوں نے رسم المفتی، عقود و رسم المفتی کے نام سے کچھ اشعار نظم کیے کہ جو بھی اصول و ضوابط ہیں ان کو اشعار کی لڑی میں پرو کر کے ایک ہار بنایا، اور اس ہار کو مفتیان کرام کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کے لیے زیب و زینت کا کام دے گا، اور آپ کو انہی کا ہر دم ہر لمحہ لحاظ کرنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو نظم، اچھا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے فقہائے کرام ایسے مسائل کو، جو مسائل بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں اور جن کا لحاظ کرنا قدم قدم پر ضروری ہوتا ہے، ان کو اختصار کے طور پہ کبھی کبھی وہ لوگ نظم کر دیتے ہیں کہ نظم کو، اشعار کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو جو کوئی چاہے ان اشعار کو یاد کر لے۔ تو اس طرح سے علامہ شامی نے
اصول افتاء کو رسم المفتی کے نام سے نظم کر دیا۔ یہ اشعار پہلے انہوں نے نظم کیے اور پھر اس کے بعد اسی نظم کی نثر میں ایک شرح لکھی جو اس کے مقابل ذرا مفصل ہے۔ تو یہ کتاب سب سے اہم ترین مانی جاتی ہے فقہ حنفی میں۔ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور بالاستیعاب شروع سے آخر تک پڑھیں گے، اور ہر عبارت کی توضیح و تشریح کریں گے، اور جا بجا علامہ شامی کی عبارتوں پر اگر اعلیٰ حضرت کے حواشی یا اعلیٰ حضرت کے اضافے یا افادات مل گئے ہمیں، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کو بھی پیش کرنا ضروری سمجھیں گے۔ دیکھیے، شرح العقود کے کئی نسخے ہیں۔ ایک نسخہ یہ ہمارے سامنے ہے جو PDF ہے، لیکن ہارڈ کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، تو نسخے مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ اسی طرح سے ایک نسخہ یہ بھی ہے جو بہت بعد میں فی الحال تیار کیا گیا، اور یہ بہترین نسخہ ہے جسے کچھ احباب نے اعلیٰ حضرت کے حواشی کے ساتھ تیار کیا ہے۔ شرح المنظومہ المسمات بعقود رسم المفتی، یہاں پہ انہوں نے لکھا وعلیہ افادات الامام احمد رضا خان الحنفی الہندی قدس سرہ۔ تو یہ نسخہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن مجھے ابھی اس کی ہارڈ کاپی نہیں ملی، تو یہ میں نے آپ حضرات کو شیئر کر دی ہے۔ آپ حضرات اپنی کاپی میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل میں اسے محفوظ کریں اور اس سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں دیکھیے، آج ہم علامہ شامی کا خطبہ اور ان کے اشعار، وہ اشعار شروع کے جو خطبے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا ترجمہ کریں گے، ان کی تشریح کریں گے، اور بس کل سے انشاءاللہ اس کی بحثیں شروع ہوں گی۔ یہ مقدمۃ التحقیق، جس نے اس کتاب کی تحقیق کی، اس کا مقدمہ ہے یہ۔ آپ حضرات کو یہ صفحات صاف نظر آ رہے ہیں؟ جی حضور آ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس نسخے کو تیار کرنے میں کن کن امور کا لحاظ کیا، اولاً ثانیاً کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے 4 نسخوں سے اس نسخے کا مقابلہ کیا ہے۔ اعتنیت بالنص المتن والشرح وقمت بمقابلة على 4 نسخ۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیا کیا تعلیقات کی ہیں، وہ افادات جو مفید ہیں، جن کو خود رد المطار میں مصنف نے بیان کیا ہے، یا امام رافعی نے اپنی تقریرات میں بیان کیا ہے، یا اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں، یا پھر جد الممتار پہ بیان کیا۔ یہ تو 3 طرح کے حواشی کو یا افادات کو انہوں نے جمع بھی کیا حاشیے میں۔ خود علامہ شامی کے اپنے اضافے یا ان کی عبارتیں جو رد المطار میں ہیں، امام رافعی کی تقریرات جو رد المطار چھپی ہوئی ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے حواشی۔ اب یہ ہوتا یہ ہے نا کہ جو مصنف کتاب لکھتے ہیں، ان کے بعد لوگ ان کی عبارتوں پر یا ان کے اقتباسات پہ ہیڈنگ لگا دیتے، ذیلی عناوین، یہ بعد والے کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نسخہ دکھے گا، جیسے یہ نسخہ ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ خطبۃ الکتاب ہے، یہ عدم و جواز العمل والافتاء بالمرجوع، یہ سب حواشی، یہ ہیڈنگ لگائی گئی ہے، بعد والوں نے لگایا۔ تو اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیڈنگ لگائیں گے۔ یہ تعلیقات بھی ہیں، یہ اس طرح سے
یہ مؤلف کا ترجمہ بھی ہے، تخریجات بھی ہیں۔ یہ کچھ اضافی باتیں۔ چلیے دیکھتے جائیے محقق نے کیا کیا باتیں اس میں پیش کی، اس کو مطالعہ کر لیجیے گا اگر وقت اجازت دے۔ اب اپنے مطالعے کا وقت بڑھائیے۔ یہ محققین آج کل جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ پرانے نسخوں کی کاپی بھی پیش کرتے ہیں مختلف مطبوعات کی۔ تو شرح العقود کی مختلف نسخے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے آپ۔ پھر یہاں پہ علامہ شامی کی سوانح حیات۔ علامہ شامی ناظم بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یعنی متن بھی انہی کا اور شرح بھی انہی کی۔ یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ شروع میں ہی پوری نظم پیش کر دیے۔ یہ آپ یہیں سے سارے اشعار دیکھ سکتے ہیں اور اس پر اعراب بھی لگا دیا۔ اب شمار کر لیجیے گا یہ کتنے اشعار ہیں، اور کمال ہے یہ کہ اتنے اشعار میں علامہ شامی نے پورے اصول افتاء کو جمع کر دیا ہے۔ یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ اور یہ نسخہ جو ہے جس میں مختصر یعنی اس قدر تفصیلات نہیں ہیں حواشی میں۔ اس میں بھی یہ ناشر کا محقق کا مقدمہ ہے، مصنف کے احوال، یہ خطبہ ہے، یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور کتاب کا آغاز آپ حضرات مفتی محمود اختر قبلہ العالی کی زبانی کر چکے ہیں، اور میں شروع سے آپ حضرات کے لیے عبارت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی، اور حسب ضرورت تشریح۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبۃ الکتاب۔ ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے مصنفین کا طریقہ ہے یہ اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے اور الحمدللہ سے کرتے ہیں، اور خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ذاتاً اور ان کی اتباع میں ان کے صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام جملہ مومنین و مومنات پر درود السلام بھی بھیجتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے خطبہ۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان فرمایا ابتدا میں ہی ہدایت عطا فرما کر۔ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اور جس نے ہمیں گمراہی سے نکالا محض اپنے فیض و کرم اور اپنی عنایتوں سے۔ ہمیں گمراہی سے نکالنا یہ ایسا کوئی حق نہیں تھا ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہو، کہ اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھی واجب نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فیض، کرم اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور گمراہی سے ہمیں بچایا۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایا، اور درود اور سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو کہ گمراہی سے ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ وقایا کہتے ہیں جس سے آدمی کسی چیز سے بچ سکے، جو ڈھال اور سپر بن سکے، جو بچنے کا ذریعہ بن سکے، ٹھیک ہے۔ غوایا کہتے ہیں گمراہی کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا منارہ نور ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں غوایت سے، گمراہی سے، کفر سے، شرک سے بچایا، ہدایت کی راہیں دکھائیں۔ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایۃ والدرایا، اور درود و سلام نازل ہوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اہل بیت پر، اور آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات عظمیٰ پر، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو کہ روایت و درایت والے ہیں، روایت و درایت والے ہیں، کہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے اقوال روایت کیے، اسی طرح سے افعال اور احوال کو دوسری نسل تک پہنچایا، انہوں نے یہ بیان کیا۔ اگر صحابہ اور اہل بیت بیان نہ کرتے تو اگلی نسل تک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور شریعت اور ان کے پیغامات کیسے پہنچتے؟ تو وہی روایت والے بھی ہیں اور وہی درایت والے بھی ہیں۔ درایت کا معنی سمجھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم یا احادیث کریمہ کے مفہوم اور معانی میں جہاں اختلاف ہو جائے، یا ذو معنی کلمات آ جائیں، یا آیات متشابہات آ جائیں، تو ان کے معنی، صحیح معنی کی تعیین کیسے ہوگی؟ ہم رجوع کریں گے صحابہ اور اہل بیت کی طرف کہ وہ لوگ ان کے کون سے معنی لیتے تھے۔ تو درایت میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں، اور روایت میں تو ہم ان کے محتاج ہیں ہی۔ صلاۃ و سلاما، ایسا درود اور ایسا سلام، لا غایت لہما ولا نہایہ، کہ جن کی کوئی حد اور انتہا نہیں، یعنی ہمیشہ درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور ان کی پیروی اور اتباع میں تمام صحابہ و اہل بیت کرام پر نازل ہوتی رہے، کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ رہا خطبہ، اور خطبے میں ایسا ہوتا ہے کہ مصنفین اپنے مقاصد کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جن کو براعت استحلال کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کلمات استعمال کرتے ہیں اس میں تلمیح بہت کرتے ہیں، کہ ایک لفظ استعمال کیا، جو بات وہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے قریبی معنی مراد لے رہے ہیں وہ، لیکن اشارہ ایک بعید معنی کی طرف بھی ہے، جو کسی طور پر وہ اصطلاحی کہہ لیجئے یا عرفی کہہ لیجئے، نہ کہ لغوی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنے الفاظ ہیں، ان سے اشارہ ہو گیا بعض اہم کتابوں کی طرف جو فقہ حنفی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بدایہ ہے، ہدایہ ہے، فیض ہے، عنایہ ہے، وقایا، روایا، درایا، غایا، نہایا، یہ سب اشارہ ہے کتابوں کی طرف۔ یہ بہت بڑا فن ہے کہ کیسے خاص اصطلاحات کی طرف اشارہ کر دیا جائے، یا خاص اکابر کی طرف، یا خاص کتابوں کی طرف، اور خطبے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بھی جاری رہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت اس فن کے بھی امام تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی فتاوی
رضویہ شریف میں جو خطبہ پیش کیا ہے وہ بے مثال خطبہ ہے، جس میں سب سے زیادہ کتابوں کا احاطہ آپ نے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑی تعداد میں فقہائے حنفیہ کے ناموں کا بھی احاطہ آپ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ اشارہ بدایہ ہدایہ، بدایہ سے تو ظاہر ہے کہ اشارہ ہے بدایت المقتدی کی طرف، جو صاحب ہدایہ نے خود متن کے طور پہ تیار کیا۔ بدایت المقتدی جو ہے نا، وہ جامع صغیر اور قدوری دونوں ملا کر کے انہوں نے ایک متن تیار کیا بدایت المقتدی، اور پھر اس کی شرح لکھی انہوں نے۔ ایک تو وہ شرح لکھی تھی جو 80 جلدوں میں ہو گئی تھی، ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 جلدوں میں اس کا خلاصہ کیا جس کو ہدایہ کہتے ہیں۔ تو بڑی معروف، مشہور اور مقبول کتاب ہے ہدایہ۔ اسی طرح فیض المولا الکریم کے نام سے یہ کتاب ہے، جس میں فقہ حنفی کے جزیات اور مسائل جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عنایہ علامہ بابرتی کی کتاب ہے ہدایہ کی شرح، اور وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ، یہ ہدایہ کے مسائل کو جمع کیا ہے علامہ برہان الشریعہ، حضرت صدر الشریعہ اول کے صاحبزادے ہے نا برہان الشریعہ نے، اور اس کی شرح کی ہے صدر الشریعہ اصغر نے شرح الوقایہ کے نام سے۔ تو وقایہ ہے، مختصر الوقایہ، پھر شرح الوقایہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آگے روایہ اور درایا جو کہا انہوں نے ہیں، اور درایا سے تو اشارہ معراج الدرایا کی طرف ہے۔ اور اسی طرح سے غایت الروایہ اور نہایہ بھی ایک کتاب ہے جو ہدایہ کی شرح، اس میں اکثر درایا ہے، روایہ ہے، غایہ ہے، نہایہ ہے، یہ سب کے سب، اور عنایہ ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا ہدایہ کی ہی شروع۔ چلیے، بعد حمد و صلات کے، اما بعد حمد و صلات کے فرماتے ہیں فیقول افقر الورا المستمسک من رحمت مولاہ باوثق العرا محمد امین ابن عمر عابدین الماتریدی الحنفی عاملہ مولاہ بلطفہ الخفی۔ بعد حمد و صلات کے عرض کرتا ہے بندے ناچیز جو مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج ہے، جو اپنے مالک و مولا کی رحمت کا دامن تھامے ہوئے ہے، بِأَوْسَقِ الْعُرَى، سب سے زیادہ مضبوط بندھن کے ذریعے۔ العرا کہتے ہیں، عروا کی جمع ہے، عروا گانٹھ کو کہتے ہیں۔ ایک رسی ہو تو آپ رسی کو جب پکڑیں گے اور دوسری طرف سے کھینچا جائے تو رسی آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے کنارے پہ کیا کرتے ہیں لوگ، ایک بندھن باندھ دیتے ہیں، گانٹھ، تو وہاں جا کر کے نا وہ رسی آپ کے ہاتھ میں پھنس جائے گی اور آپ کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں۔ تو کسی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عروا کو پکڑا جائے۔ تو عروا یہ جو بندھن ہے، جو گانٹھ ہے، اور گانٹھ اور بندھن جتنا مضبوط ہوگا اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو پکڑے بھی ہوں گے، اور اگر وہ یعنی وہ اس کی مضبوطی کام آئے گی اور وہ چھوٹ نہیں سکے گا آپ سے۔ لیکن اگر اس میں مضبوطی نہیں ہے تو آپ نے مضبوطی سے پکڑا تو ہے لیکن بندھن کھل گیا تو پھر رسی ہاتھ سے گئی۔ اس لیے بِأَوْسَقِ الْعُرَا کہا، العروۃ الوثقی، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، العروۃ الوثقی یعنی میں فقیر محتاج اپنے رب اور مالک حقیقی کی رحمتوں کا دامن تھامے ہیں سب سے مضبوط رسی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، محمد امین ابن عمر عابدین الماتریدی الحنفی، اپنا نام بتایا انہوں نے، اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ ان کا مولا اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ اپنے لطف خفی کا معاملہ کرے، اپنے رحم و کرم کا معاملہ کرے،
عدل کا نہیں بلکہ لطف کا معاملہ کرے. یہی دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف اور عدل کا معاملہ کرے تو پھر ہمارے گناہ جو ہے ہماری نیکیوں پر غالب آئیں گے، اور ہم اپنی ذات کے طور پر کیا استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے دعویٰ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت ہی دے اور نجات ہی دے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرمائے. تو اس لیے دعا کرتے عام لہو مولا ہو، اس کا مولا اس کے ساتھ، یعنی اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ ان کے مولا ان کے ساتھ جو ہے لطف و کرم، لطف خفی کا معاملہ کرے. تو بعد حمد و صلات کے فقیر عرض کرتا ہے کہ ھذا شرح لطیف وضعته على منظومتی التي نظمتها فی رسم المفتی. فرماتے ہیں کہ یہ بڑی لطیف شرح ہے، ایک اچھی، اور لطیف کا معنی جس میں کوئی کثافت نہیں ہے، ذہن بوجھل نہیں ہوگا اور سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، مغلق عبارتیں نہیں ہوں گی. لطیف شرح ہے جس کو میں نے اپنے منظومہ، یعنی اپنی جو نظم ہے جس کو میں نے رسم المفتی کے موضوع پر نظم کیا ہے، اس نظم پر ہم نے یہ شرح تیار کی ہے، یہ شرح ہم نے لکھی ہے. اوضح به مقاصدها واقید به عوابدها وشواردها. میں اس شرح کے ذریعے اس منظوم کلام کے مقاصد کی توضیح کروں گا، اور وَأُقَيِّدُ بِهِ عَوَابِدَهَا وَالشَّوَارِدَهَا، اس کے مغلق معانی کو اور منتشر مفاہیم اور مطالب کو قید میں لاؤں گا. عوابد عابدہ کی جمع اور شوارد شاردہ کی جمع. عابدہ یہ ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو بدک جاتے ہیں، جو بدک جاتے ہیں، کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، کنٹرول میں نہیں آتے. اور شوارد وہ ہیں جو کہ ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں. تو جو کنارے ہوگا اس کو ضبط کرنا مشکل ہوگا نا، اس کو جماعت میں شامل کرنا یہ ایک بڑا کام ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اگر ان کو شامل نہ کریں تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا خود وہ کھو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں. تو اس لیے عوابد اور شوارد، عوابد سے اشارہ کیا ہے انہوں نے ایسے معانی کی طرف جن کا سمجھنا مشکل ہو، کہ وہ خود ہی جو ہے نا دماغ سے بھاگے جا رہے ہیں. اور شوارد سے مراد یہ ہے کہ ان کا سمجھنا تو مشکل نہیں ہے لیکن منتشر بہت ہیں، کتابوں میں بہت زیادہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جمع کرنا مشکل ہے. تو اس طرح سے مغلق مفاہیم اور معانی کو بھی میں یہاں پہ ذکر کروں گا، اور منتشر مسائل اور مطالب کو بھی میں یہاں پر بیان کروں گا. ٹھیک ہے. فرمایا اسألہ سبحانہ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم وموجبا للفوز العظیم. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کو بنا دے خالص اپنی رضا کے لیے، خالص اپنی خوشنودی کے لیے، اور فوز عظیم کا سبب بنا دے، بڑی کامیابی کا سبب بنا دے. اور بڑی کامیابی سے مراد آخرت کی نجات ہو سکتی ہے. فَأَقُولُ وَبِهِ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ حِينٍ. تو میں عرض کرتا ہوں اور اسی کی مدد چاہتا ہوں ہر حین اور ہر آن اور ہر لمحے اور ہر وقت میں. چلیے اب یہاں سے علامہ شامی کے اشعار شروع ہو رہے ہیں. تو وہ اشعار جو خطبہ کتاب اور کتاب کی ابتدا سے متعلق ہیں، وہ اشعار ہم پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں بسم الالہی شارع الاحکام مع حمدہ ابدا فی نظامی ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وآلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام.
وبعد فالعبد الفقير المذنب محمد بن عابدين يطلب توفيق ربه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جوهر نضيد وعقد در باهر فريد سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل أو من يفتي وها أنا أشرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرواية ولم يرجه خلاف ذاك فاعلم. یہاں اعلم جہاں سے کہا انہوں نے، یہاں سے اپنی اصل بات انہوں نے شروع کی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو اپنی کتاب کا تعارف یا خطبے کے اشعار ہیں. دیکھیے میں ترجمہ کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، اس معبود کے نام سے شروع جو احکام کو متعین کرنے والا ہے، شارع ہے. اصل شارع اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا، شریعت کو وضع کرنے والا، مقرر کرنے والا، احکام کو متعین کرنے والا، ٹھیک ہے، حکم دینے والا، حکم لگانے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی شارع الاحکام ہے، اسی کے نام سے شروع. تو آگے کہتے ہیں کہ اسی کی حمد کے ساتھ اپنی نظم کا آغاز کرتا ہوں. نظم اور نظام، نظام کا بھی معنی وہی ہے، مصدر ہے نظم، نظم ینظم نظم و نظامن، ہے نا. جو اشعار کو ایک لڑی میں پروتا جا رہا ہوں، یہ جو میں کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی حمد کے ساتھ یہ سلسلہ میں شروع کرتا ہوں. ثم الصلاۃ والسلام سرمدا، پھر صلاۃ اور سلام، درود اور سلام نازل ہو ہمیشہ ہمیش. سرمدا کہتے ہیں کوئی انتہا نہیں، کہیں پہ رکنا نہیں ہے. تو درود و سلام نازل ہو ہمیشہ ہمیش ایسے نبی پر جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، جنہوں نے ہمیں ہدایت سے مشرف کیا، جو ہمارے پاس رشد اور ہدایت اور دین اور شریعت لے کر آئے. اور ان کی آل پر بھی درود و سلام نازل ہو، ان کے اصحاب پر بھی درود و سلام نازل ہو، جو سب کے سب بڑے معزز اور مہربان ہیں. علی ممر الدہر والاعوامی، جب تک زمانہ جاری و ساری رہے اور سال کے سال گزرتے چلے جائیں، تب تک مسلسل، یعنی تا قیام قیامت. علی ممر الدہر والاعوامی، زمانے پر زمانہ گزرتا جا رہا ہے، سال پہ سال گزرتے چلے جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل و اولاد، ان کے صحابہ پر درود و سلام مسلسل نازل ہوتے رہیں، یعنی قیامت تک. علامہ شامی فرماتے ہیں وبعد، بعد حمد و صلات کے، فالعبد الفقیر المذنب، تو یہ بندہ ناچیز محتاج گنہگار محمد ابن عابدین طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کیا؟ توفیق ربہ الکریم الواحدی، اپنے رب کریم واحد و یکتا پروردگار کی توفیق مانگتا ہے. توفیق جو ہے یہ مفعول ہے کس کا؟ یطلبو کا. علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں فقیر محمد ابن عابدین اپنے رب کریم کی بارگاہ سے توفیق کا طالب ہوں، توفیق طلب کرتا ہوں. والفوز، یہ عطف ہے توفیق پر، کہ میں طلب کیا کرتا ہوں؟ توفیق بھی طلب کرتا ہوں اور فوز بھی طلب کرتا ہوں. بالقبول فی المقاصد، تو فی المقاصد کا تعلق جو ہے نا قبول سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ فوز سے ہے، ٹھیک ہے. اپنے رب کریم کی توفیق بھی چاہتا ہوں
اور مقاصد میں کامیابی بھی چاہتا ہوں. اور بالقبول یہ لفظ آیا بیچ میں، یعنی کیسے کامیابی؟ قبول حاصل، شرف قبول حاصل کر کے، کہ میں جو یہ کام پیش کر رہا ہوں، یہ جو خدمت انجام دے رہا ہوں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور اپنی رضا عطا فرما دے اور آخرت کی نجات عطا فرما دے. تو رب کریم کی توفیق کا طلبگار اور مقاصد میں کامیابی کا طلبگار. آگے کہتے ہیں وفی نظامی جوہر نضیدی وعقد در باہر فریدی. یہ عطف ہے اسی فی المقاصد پر. مقاصد میں کامیابی اور جوہر نضید کو پرونے میں کامیابی. نظام کا معنی ہوتا ہے پرونا، موتیاں پرونا. جوہر وہی موتی، جوہر کو کہتے ہیں جو جواہرات ہوتے ہیں. اور نضید یہ تہ بتہ جو موتیاں اور جواہرات ہوں، تہ بتہ، طلح ممدود جیسے قرآن پاک میں ہے. تو نضید کا معنی تہ بتہ، جواہر کو یعنی ایک ساتھ بار بار ایک موتی، دو موتی، تین موتی، چار موتی پروتے چلے جا رہے ہیں، پروتے چلے جا رہے ہیں، جواہرات پروتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ لفظ ہے عقد. عقد کا معنی ہوگا ہار. عقد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ موتیوں کا ہار تیار کرنے میں، یا عقد کا معنی وہی ملانا، پرونا، نظم کی طرح اور نظام کی طرح. وعقدی در باہر فریدی. در کا معنی موتی، باہر کا معنی بالکل نمایاں، روشن، اور فرید کا معنی ہوتا ہے بے مثال، یکتا، منفرد، جس کا کوئی جواب نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ توفیق عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے ایک ایسے ہار کی تیاری میں جس میں بے مثل و بے مثال اور بہت ہی شاندار، نمایاں، چمکتے ہوئے موتیاں اس میں پروئی گئی ہوں. ایسے ہار کی تیاری میں اللہ تبارک و تعالی مجھے کامیابی عطا فرمائے. سمیتہ عقود رسم المفتی یحتاجہ العامل او من یفتی. یہ جو اس سے اوپر کا شعر ہے نا، یہی اس کتاب کا تعارف ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. جوہر نضید اور در باہر فرید کو ہم نے پرو دیا نا. اس میں اصول افتاء کے جوہر نضید اور در باہر فرید کو ہم نے یہاں پہ جمع کر دیا ہے، اور اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ عقود رسم المفتی. عقود رسم المفتی کہ عمل کرنے والا اور فتویٰ دینے والا بھی دونوں کے دونوں اس کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے عقود، رسم المفتی کے ایسے عقود کہ جس کی ضرورت ہو عامل کو بھی اور مفتی کو بھی. یحتاج ہو میں وہ ضمیر عقود کی طرف ہے اس تعویل میں کہ یہ ایک کتاب کا نام ہے. تو عامل کو بھی، اس کے عامل کا معنی جو عمل کرنے والا ہے. ایک تو عالم ہے اور ایک عامل ہے. عالم یعنی مفتی، جو مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، خود ان کو ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کی، یعنی خود ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی سائل نے مسئلہ پوچھ دیا کہ نماز میں یہ غلطی ہوگی تو کیا کریں، تو وہ جو مفتی ہیں ان کی نماز میں تو غلطی نہیں ہوئی تھی، کسی اور کی نماز میں غلطی ہو، آ گئی پوچھنے کے لیے، تو یہ مفتی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، عامل کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ضرورت ہے. تو عامل کو بھی ضرورت پڑے گی اور مفتی کو بھی ضرورت پڑے گی. فرماتے وہا انا اشرع فی المقصودی. یہ مقام ہے کہ اب میں ہوتا ہوں مستمنحا من فیض بحر الجودی. اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے طلب کرتے ہوئے. مستمنحا کا معنی ہوتا ہے منح یمنحو کا معنی عطیہ. منح یمنحو کا معنی عطیہ، دینا، داد و دہش، عطا. اور استمنح باب استفعال میں لے جائیں گے تو طلب ماخذ ہوا نا. تو عطا طلب کرتے ہوئے کہاں سے؟ فیض بحر الجود، جود و
سخا کے سمندر سے فیض کی بھیک مانگتے ہوئے، فیض و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے، کہاں سے؟ بحر جود و سخا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے نا مخزن جود و سخا ہے، ساری دولت، ساری نعمت، ساری عزت اسی کے پاس ہے، سارا علم اسی کے پاس ہے، تو وہ اپنے بحر جود و سخا سے کچھ قطرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کا طلب کرتے ہوئے میں اپنے مقصد کو شروع کرتا ہوں، اور شروع کرتے ہوئے پہلے شعر میں انہوں نے کہا اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علما، جان لو کہ بے شک واجب ہے اس چیز کی اتباع اور پیروی کرنا کہ جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہے، جس کی ترجیح اہل ترجیح کے ذریعے معلوم ہو چکی ہے۔ اہل ترجیح بتا چکے ہیں کہ یہ قول راجح ہے، اسی راجح قول کی پیروی کرنی ہے اور یہ واجب ہے۔ او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذاک فاعلم، یا پھر وہ ظاہر الروایہ ہو جس کی ترجیح کی صراحت تو نہیں کی فقہا نے، لیکن وہ ہے ظاہر الروایہ، اور اس ظاہر الروایہ کے خلاف کسی قول کو ترجیح فقہا نے یا اہل ترجیح نے نہ دی ہو، تو اس لیے واجب ہے تمام لوگوں پر کہ قول راجح کی اتباع کریں یا پھر ظاہر الروایہ کی اتباع کریں۔ ظاہر الروایہ کی اتباع اس صورت میں جبکہ ظاہر الروایہ کے خلاف کوئی قول ہو اور اس کو ترجیح نہ دی گئی ہو، تو ظاہر الروایہ طبعی طور پر از خود راجح قول مانا جائے گا، وہ خود راجح ہے، وہ ظاہر الروایہ ہے، تو ظاہر الروایہ کی اتباع واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کون قول ظاہر ہے کون قول نادر ہے یہ پتہ نہ ہو، یا ہو تب بھی اگر اہل ترجیح کی طرف سے کسی قول کی ترجیح سامنے آ گئی تو وہی قول راجح ہو گیا اور اس کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہو گئی۔ فعلم، تو اسے اچھی طرح سے جان لو۔ اس سے پہلے والے شعر میں قد علما جو ہے نا الف، وہ تثنیہ کا نہیں ہے بلکہ اس الف کو الف اشباع کہتے ہیں، ضرورت شعری کی وجہ سے جس کو لگا دیا جاتا ہے۔ چلیے یہیں پر آج درس روکتا ہوں، کیونکہ اعلم بان الواجب پر ہی علامہ شامی اپنی تفصیلات یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔